قولو تم کہو، اے مسلمانوں، ضمیر مسلمانوں کی جانب پلٹ رہی ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل، اور وہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا، الینا، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، اسماعیل کی طرف نازل کیا گیا، اسحاق کی طرف نازل کیا گیا، یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی جو ان کے بیٹوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون، اور اس پر ایمان لائے جو ان سے پہلے نبیوں کو عطا کیا گیا، من ربہم، ہمارے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی پر کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فرما برداروں میں سے ہیں۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں جو پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ بڑوں پر فخر کرنا اور انہی پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ ساڑھے وڈے نیک سی تے ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں۔ وہاں پر جو بھی سلسلہ ہے، اگر کوئی نبی کی اولاد میں سے بھی ہے، بات سمجھیے گا ذرا، اگر کوئی نبی کی اولاد میں سے بھی ہے لیکن وہ وحدانیت اور توحید اور رسالت پر ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ بھی کافروں میں سے ہے، وہ بھی عذاب الہی کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہاں پر ایک بات میں اور کہنے لگا ہوں، اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عظمت و شان والا نہیں ہے، اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے، وہم گمانی سے نکل جائیے کہ ہر ولی کا بیٹا بھی ولی نہیں ہو سکتا، ہر عالم کا بیٹا بھی عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض ہمارے ایسے معاملات ہیں کہ جناب پیر صاحب تو شریعت کے پابند تھے، نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے، ہمیشہ شریعت پر عمل کرتے تھے، اب ان کی اولاد، ہم اس لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ساڑھے پیر صاحب کی اولاد ہے، ان کا شریعت سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتے، وضو کے احکام ان کو معلوم نہیں، کبھی غسل انہوں نے نہیں کیا، کبھی بدن پر نجاست و غلاظت کو دور انہوں نے نہیں کیا، تو ہم ان کو بھی جناب ولایت کا درجہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں جی پیران دی اولاد ہے۔ تو یہ فارمولہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی دین سے ہٹ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو وہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے جائے کہ تم بے عمل بیٹے پیر کو جناب وہ ایسے مانو کہ جیسے تم شریعت پر پابند پیر کو مانتے ہو، تو یہ سراسر جاہل اور لا علمی کا سلسلہ ہے، اس سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو بیان کی گئی، اس میں ہمارا الحمدللہ وہ ایک طرز عمل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور پر ایمان لایا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں درس دیا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی گزریں، ہم ان کی رسالت پر، ان کی کتابوں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہاں پر آیت مبارکہ بیان کی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کس اعتبار سے؟ کہ جس طرح ہم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ایسے ہی ہم باقی انبیاء پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کسی کو اللہ نے خیر البشر بنایا ہے، کسی کو ابو البشر بنایا ہے، کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو کلیم اللہ بنایا ہے، اور کسی کو حبیب اللہ کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہمیں قرآن اور حدیث
اور رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा से दर्स मिला है। हम यहूदियों और नसरानियों के तर्ज पर नहीं हैं कि फ़कत वो उनकी तरफ जो नबी भेजे गए या उनकी तरफ जो किताबें भेजी गई हम कहें कि वही अफजल और आला हैं। हमारे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दर्स पैगाम दिया है अल्लाह के कुरान से कि हम तमाम अंबिया पर ईमान लाने में कोई फर्क नहीं करते। हाँ, अल्लाह ने जो उन्हें शानें अता कर रखी हैं उन शानों का निराला अंदाज है।